الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي۔ میرے پیارے دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے دھڑے بندی۔ ہم دھڑے بندی کے بہت زیادہ قائل ہیں، اس کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن پاک اور حدیث مبارک یہ دھڑے بندی کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو بات حق ہو وہ اقبال برملا کہنا، یوں موت بھی اگر آ جائے مرحبا کہنا، فقیہ شہر میں جو بت تراش رکھے ہیں میرے لیے نہیں ممکن انہیں خدا کہنا۔ ہمارے آج کل مختلف قسم کے دھڑے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے دکانداروں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، ان کا اپنا ایک دھڑا ہے، ملازموں کا اپنا ایک دھڑا ہے، اسی طرح سے ذات برادری کے دھڑے ہیں۔ آپ یونیورسٹیوں میں جائیں تو علاقوں کے لحاظ سے دھڑے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آواز ٹھیک کرو، آواز کم کرو۔ اس مذہبی فرقوں کے اپنے دھڑے ہیں، پھر ان فرقوں کے اندر اپنے اپنے پھر دھڑے ہیں۔ پھر جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف دہ دھڑا نظر آتا ہے وہ ہے پیروں نے اپنے دھڑے بنائے ہوئے ہیں۔ جو پیروں کے دھڑے ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ بنیادی طور پہ یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے دھڑا بندی کی مخالفت تھی اور دھڑے ختم کیے جاتے تھے، اور یہی اگر دھڑوں میں بٹ گئے اور ان میں آپ ایک جملہ عام طور پہ سنیں گے کہ تڑے دا پکیا رہنا ہے، یہ اتنا کامن، آپ کسی پیر کے پاس کسی گدی پہ چلے جائیں تو آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا کہ جی تڑے دے پکیا رہنا۔ تڑے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ میں نے آج کے موضوع میں یہ بتانا ہے کہ دھڑے بندی کا خدائی اور مصطفی تصور کیا ہے۔ میں اس کے اوپر چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ قرآن پاک نے دو دھڑے بیان کیے ہیں، اور وہ دھڑے کون سے ہیں اس کی تفصیل ہم قرآن پاک سے، ایک رحمانی دھڑا ہے اور دوسرا شیطانی دھڑا ہے۔ قرآن پاک نے تیسرا کوئی دھڑا بیان نہیں کیا۔ اس کے روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے دھڑے بنائے ہوئے ہیں کہ جو آپ نے دھڑے کا پکا رہنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ سورہ مجادلہ قرآن پاک کی 58 نمبر سورت 22 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تمہیں دنیا میں ایسا کوئی دھڑا یا ایسا کوئی گروہ نہیں ملے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یوادون من ھاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے باوجود ایسے لوگوں سے دوستی بھی رکھتا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی کلیئر لائن اللہ تعالیٰ نے ڈرا کر دی ہے قرآن پاک میں کہ ایسا بندہ جو مسلمان ہے، جو اللہ پہ اور اللہ کی
رسول پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ایسے لوگوں سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اور وہ مخالفت کرنے والے لوگ، مطلب جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، وہ لوگ اگرچہ ان کے اپنے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کی برادری والے ہوں۔ اب اس سے کلیئر لائن اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے کلیئر لائن نہیں ہو سکتی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ یہ پکے ایمان والے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہ آیت کا حصہ بہت اہم ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ایسے لوگوں کی غیبی مدد اللہ تعالیٰ روح القدس سے کرتا ہے۔ روح القدس کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ ایسے بندوں کی مدد اللہ تعالیٰ غیب سے اپنی روح سے کرتے ہیں۔ روح القدس کئی لوگوں نے اس کو قرار دیا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّةً، یہ دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس بات پہ عمل کرتے ہیں دنیا میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ مدد کرتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی مسلمان کی کامیابی کا آخری درجہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کا دھڑا ہے۔ حزب کہتے ہیں دھڑے کو، گروہ کو۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کا دھڑا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو دھڑے بیان کیے ہیں، ایک دھڑا رحمان کا اور دوسرا شیطان کا۔ اب یہ رحمان کے دھڑے کا ذکر ہو رہا ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہ اللہ کا ہی دھڑا ہے جو ہر لحاظ سے کامیاب ہے۔ جو ہر لحاظ سے کامیاب ہے وہ کس کا دھڑا ہے؟ وہ اللہ کا دھڑا ہے۔ اب اگر اس آیت کو ہم بالکل مختصر الفاظ میں لے کے آئیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں کی مخالفت کرنا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قانون توڑتے ہیں، اس کی حدیں کراس کرتے ہیں، ان کی مخالفت، بھلے وہ بھائی ہوں، بھلے وہ بیٹے ہوں، بھلے وہ والدین ہوں، یا اپنا ٹبر برادری ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ وہ لوگ جو یہ والے کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا انعام فرمائے ہیں۔ وہ انعام کون کون سے؟ انہیں جنت عطا ہوگی، انہیں غیبی مدد ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز، یہی دھڑا کامیاب ہے۔ اسی سورہ مجادلہ کی 18ویں اور 19ویں آیت ذرا سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب قیامت کے دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، وہ وہاں پہ بھی اٹھ کے اسی طرح قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح دنیا میں تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کے ان کو بیوقوف بناتے تھے، اسی طرح ہم قیامت میں بھی جھوٹی قسمیں کھا کے ان کو بیوقوف بنا لیں گے۔ الا انہم الکاذبون، اور بے شک یہ دنیا میں بھی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور اس دنیا آخرت میں بھی۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان لوگوں پہ قبضہ کر لیا ہے، جس لیے یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اس کی وجہ کیا کہ ان کے دل و دماغ پہ شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے۔
فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور اس نے شیطان نے انہیں اللہ کے ذکر سے روک دیا ہے، اللہ کی یاد سے روک دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا دھڑا ہے۔ کلیئر لفظوں میں، وہ پہلے والا جو تھا وہ رحمان کا دھڑا تھا، اور یہ والا دھڑا کس کا ہے؟ شیطان کا دھڑا ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کا دھڑا ہی شیطان کا دھڑا ہی وہ ہے جس کو نقصان ہونا ہے، انہوں نے ہمیشہ نقصان میں رہنا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں شیطان کے دھڑے والوں کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ دوسری نشانی کیا بتائی؟ کہ ان پر شیطان غالب ہے، وہ شیطانی کام زیادہ کرتے ہیں۔ اور تیسری بات، وہ اللہ کا ذکر کرتے بھی نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں انہیں ذکر سے روکتے ہیں۔ یہ 3 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی بتائی، اور ان کی روشنی میں ان کے لیے کیا وعید سنائی؟ فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، ان پر اللہ کی لعنت ہے، جو کہ سورہ آل عمران 3 سورت 61ویں آیت میں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ پر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو وہ چونکہ جھوٹ بولتے تھے، آگے ایک اور جگہ پہ بھی سورہ فاطر 35ویں سورت 6 آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، اصل میں شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنا دشمن مت سمجھو، یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، اصل میں شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ ہم دشمن شیطان کو تو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ بہن نے کوئی بات کر دی وہ دشمن ہوگی، بھائی نے کوئی بات کر دی وہ دشمن ہو گیا، کسی اور رشتے نے بات کر دی وہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح وہ تمہارا دشمن ہے، اس طرح تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، وہ اپنے دھڑے والوں کو اس لیے اپنے طرف بلاتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ انہیں اپنے ساتھ دوزخیوں میں شامل کر لے۔ تو شیطان خود دوزخ میں جانے والا ہے، اس کا دل ہے میں اکیلا نہ جاؤں، میں زیادہ سے زیادہ مخلوق ساتھ دوزخ میں لے کے جاؤں، تو اس لیے وہ یہ کام کرتا ہے۔ آگے سنتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کلیئر لائن ڈرا کی ہے اپنے دھڑے والوں میں اور شیطان کے دھڑے والوں میں۔ تیسرا کوئی دھڑا نہ ہے اور نہ ہمیں کسی تیسرے دھڑے کو ماننا چاہیے، وہ مولویوں کا دھڑا ہو، وہ برادری کا دھڑا ہو، وہ پیروں کا دھڑا ہو، وہ کسی کا بھی ہو۔ اگر ان دھڑوں میں سے کوئی اللہ کے دھڑے میں ہے تو اس کے ساتھ ہو جائے، بہت سادہ سی بات ہے۔ اور اگر وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے آپ اللہ کے ساتھ ہو جائیں۔ سورہ المائدہ 5ویں سورت 56 نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دوستوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اللہ کو دوست بناتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یاد رکھو یہ اللہ کا دھڑا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا دھڑا ہے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے والا دھڑا ہمیشہ غالب رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے دھڑے والوں کے 4 قسم کے لوگ بیان فرمائے ہیں کہ یہ میرا دھڑا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ سے سوال ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ان آیات کی روشنی میں ہم کس کے دھڑے میں ہیں۔ تیسرا درمیانی دھڑا کوئی نہیں ہے، یا رحمان کا دھڑا ہے یا شیطان کا دھڑا ہے، بیچ والی کہانی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے دھڑے میں ہیں، رحمان کے دھڑے میں ہیں،
تو اپنے آپ کو مبارک دیجیے اور میری طرف سے مبارک لیجیے اور مجھے مبارک دیجیے، اور اگر خدا نخواستہ ہم شیطان کے دھڑے میں ہیں تو پھر اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اگر الطاف محمود، عبد الرزاق، اقتدار وغیرہ وغیرہ ہم اگر ان کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو پھر ہم کن لوگوں میں شامل ہوں گے؟ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پہ اللہ انعام فرماتا ہے۔ جیسا قرآن پاک میں پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جو لوگ میرے راستے پہ چلتے ہیں میں ان کو انعام عطا فرماتا ہوں، وہ میرے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے انبیاء، یہ سب سے پہلے اللہ کے دھڑے میں اور انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد والصدیقین، اور وہ لوگ جو صدیق ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور ان تمام صدیقوں کے، نبیوں کے بعد سب سے بڑا سردار کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والشہداء، اور وہ لوگ جو شہید ہو گئے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے۔ یہ چار گروہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کون ہے؟ یہ میرے دھڑے کے لوگ ہیں۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ ملنا ہے تو پھر آپ بھی انعام یافتہ لوگوں میں ہو جائیں گے اور اللہ کے دھڑے میں آ جائیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان چاروں کے متعلق کہ یہ چاروں کے چاروں کا گروہ، حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، دیکھو تو صحیح یہ کتنا خوبصورت گروہ ہے، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت گروہ ہے۔ تو آپ اس خوبصورت گروہ میں کیوں نہیں آتے؟ آگے آئیے، ہمارے ہاں جو دھڑے بازی کا تصور ہے، خاص طور پہ ہمارے پیروں میں، معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں پیروں میں ایک بات، دھڑے کے پکے ہو جاؤ۔ بھائی ہم کس دھڑے کے پکے ہوں؟ پیر ننگا ناچے، پیر شریعت کے خلاف باتیں کرے، ہم دھڑا نہ چھوڑیں۔ پیر ڈھول بجائے، پیر ننگا ناچے، پیر بے حیائیاں کرے، لیکن ہم اس کا دھڑا نہیں چھوڑنا۔ یہ تبلیغ ہے۔ اور اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہا ہے کہ دو دھڑے ہیں، ایک میرا دھڑا ہے اور ایک شیطان کا دھڑا ہے۔ پھر اپنے دھڑے کے لوگوں کی نشانیاں بتائیں کہ میرے دھڑے کے لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، اور نیک بندے میرے، صالحین، اولیاء اللہ، یہ میرے بندے ہیں، ان میں شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ ملو گے، حسن اولئک رفیقا، یہ لوگ بھی خوبصورت سنگ میں ہیں، تمہیں بھی خوبصورت سنگ مل جائے گا۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دو چیزیں جو دھڑے کے متعلق ہیں وہ میں عرض کروں۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے؟ اس سے بڑی مثال تو کوئی نہیں ہو سکتی نا۔ اب ہمارے دھڑے کا کیا حال ہے؟ ایک بڑے صوفی عالم، میں اور اشرف صدقانہ ہم ان کے پاس گئے ملنے کے لیے۔ کوئی ایک بات تھی ان سے پوچھنی تھی، میں نے کنفرم کرنی تھی کہ یہ بات اس طرح سے ہوئی تھی کہ انہوں نے کسی جگہ پہ جھوٹی گواہی دی، اور یہ ہمارے یہاں عام ہے، اس میں مطلب ہم کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ میرا ایک مقدمہ تھا، جن بندوں نے میرے خلاف گواہی دینی تھی میں نے ان ساروں کو باری باری بلوایا، 6 گواہیاں تھیں، 6 کو بلایا۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ یار صرف میری اتنی گزارش ہے کہ سچی گواہی دینا۔ 6 کے 6 میں سے کسی نے زبان سے نہیں کہا کہ سچی گواہی دیں گے، انہیں پتا تھا۔ میں اسی چکر میں ان کے پاس گیا۔ اب وہ بہت بڑے ماشاءاللہ ابھی یورپ میں سیٹل ہو گئے پیر صاحب، ابھی تو انہوں نے پاکستان آنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے فلانی جگہ پہ ایک جھوٹی گواہی دی تھی، ذرا جواب سنیے دھیان سے۔ یہ ہمارے
بڑے لوگوں کا جو ہمارے دین کے رہنما ہیں ان کا حال ہے. انہوں نے بڑے فخر سے یہ بات بتائی کہ جی میرے بیٹے کو میٹرک کی جعلی سند چاہیے تھی، تو میں ان کے پاس گیا ہوں تو پیر صاحب نے اپنے مریدوں سے کہلوا کے مجھے جعلی سند دلوائی تھی. اب آپ بتائیں میں اس کے لیے گواہی بھی نہ دیتا. یہ اپنی زبان سے بات کر رہے ہیں. اب یہ ہماری تعلیم ہے، یہ دھڑے کے پکے ہیں. ہماری نظروں میں یہ دھڑے کے پکے ہیں کہ چونکہ اس نے مجھے جعلی سند بنوا دی، میں نے اس کے لیے جھوٹی گواہی دے دی. یہ دھڑا ہے. ایمان سے بتائیے یہ خدا کا دھڑا ہے؟ تو ہمیں اس دھڑے سے باہر آنا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم کائیں کائیں کرتے رہے، ہم اپنا شور مچاتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ ہم اپنے یاروں دوستوں مریدوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں کہ تم نے میرے لیے غلط گواہی دی، میں نے تیرے لیے غلط گواہی دے دی. ذرا آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث، حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کافی سارے لوگ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے. جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے ساروں کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ بھائی آپ غزوے میں نہیں گئے. لوگوں نے جھوٹ بول دیا. منافق جو زیادہ تھے وہ جھوٹ بول دیا کہ جی مجھے یہ مصروفیت ہے. آپ ساروں کو چھوڑتے گئے. آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جھوٹ بول رہے؟ معلوم تھا. لیکن جس نے جھوٹ بولا آپ نے جھوٹ قبول کر لیا. آپ نے فرمایا ٹھیک. پیچھے 3 بندے رہ گئے، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع عمری اور ہلال بن امیہ واقفی رضی اللہ تعالی عنہم. یہ 3 بندے رہ گئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، ہم بس نہیں جا سکے، نہیں گئے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں اس لیے نہیں گئے. جتنے جھوٹے تھے ان ساروں کو چھوڑ دیا، اور یہ جو 3 سچے تھے ان کے لیے کیا حکم دیا؟ ان کے لیے حکم دیا کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کر دو. کوئی بندہ ان سے ملے نہیں، کوئی بندہ ان سے بات نہیں کرے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کرنی چھوڑ دی. 40 دن گزر گئے. 40 دن کے بعد آپ نے ہماری بیویوں کو حکم دیا کہ تم بھی ان سے الگ ہو جاؤ. آپ اندازہ فرمائیں یہ دھڑے کے لوگ ہیں. ہمارا دھڑا اور رسول اللہ کے دھڑے میں فرق کتنا ہے. جس وقت کوئی پیر صاحب، کوئی مولوی صاحب، کوئی حضرت صاحب اپنے واعظ میں یا اپنی گفتگو میں یہ بات کریں کہ دھڑے کے پکے رہو، آپ نے اس کے دھڑے میں نہیں جانا، آپ نے رسول اللہ کے دھڑے میں جانا ہے. ہم نے رسول اللہ کے دھڑے میں جانا ہے. دھڑا وہ ہے جس میں امام حسین نے گردن کٹا دی ہے، دھڑا نہیں چھوڑا. یہ اللہ اور رسول کا دھڑا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان قربان کر دی ہے، دھڑا نہیں چھوڑا خدا کا رسول کا. چھوٹی ساری کہانی تھی وہ، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، ایسی بات چھوٹی ساری کہانی تھی. ایران کی شہزادیاں آئیاں، ان کی شادیوں میں سے ایک بچیوں میں سے ایک کی شادی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کر دی اور دوسرے کی شادی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی. اب جو ایرانیوں کے لوگ غلام بنے ہوئے تھے انہیں اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ ہمارے بادشاہ کی شہزادیاں وہ ادھر آ کے مسلمانوں کی بیویاں بن گئی ہیں. حضرت عمر کے لیے بڑا آسان تھا کہ شہزادیوں کو واپس بھیج دیتے، باقی لوگوں کو رکھ لیتے. بڑا آسان کام تھا. کوئی ان کے قتل کی کہانی نہیں تھی. ان کے قتل کی کہانی یہ بچیاں بنی. لیکن حضرت عمر کو معلوم بھی تھی یہ بات، یہ نہیں انہیں پتہ نہیں تھا. انہیں معلوم تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا کل کو میرے ساتھ کیا انجام ہونا ہے. اور تاریخ میں کئی جگہ پہ ان کا ذکر بھی موجود ہے. لیکن آپ نے کہا میں نے جو کام اللہ کے لیے شروع کیا ہوا ہے میں اس دھڑے کو چھوڑ نہیں سکتا. آگے وہ بات لمبی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہمارا سوشل بائیک آؤٹ ہوا تو ساتھ ایک علاقہ تھا عرب کے جس کا نام تھا غسان. غسان کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 صحابیوں سے ناراض ہو گئے. اس نے اپنا ایلچی بھیجا ہمارے پاس کہ تمہارا بادشاہ، انہوں نے تو بادشاہ ہی کہنا تھا نا، کہ تمہارا بادشاہ تمہارے ساتھ ناراض ہو گیا، تم اگر ہماری طرف آ جاؤ تو ہم تمہیں دنیا کی ساری یہ بخاری مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم صرف ایک دعا کے لیے، جس دعا کا ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ قبول ہونی ہے،
اس کے لیے ہم ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان سے کبھی تعویذوں کے سلسلے میں اور کبھی خدا جانے کس کے، وہ کبھی خدا رسول بھی پوچھا ہے ان سے، کبھی خدا رسول بھی پوچھا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہ میرے پاس غسان کے بادشاہ کا ایلچی آیا اور مجھے اس نے آ کے کہا کہ بھائی یہ میرے بادشاہ کا خط ہے، یہ خط پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا بادشاہ کہتا ہے کہ تمہارا بادشاہ تمہارے ساتھ ناراض ہے، تم ایسے کرو میرے ساتھ مل جاؤ، میں تمہیں ساری کی ساری سہولتیں دوں گا۔ حضرت کعب نے جو جواب دیا اسے کسی نے ایک شعر میں پرویا ہے۔ اس نے کہا مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ کہتے ہیں میں نے اسے خط لیا اور اس کے سامنے میں نے آگ میں ڈال دیا اور میں نے اس سے کہا کہ میرا بادشاہ میرے ساتھ ناراض نہیں ہے، وہ میرے اوپر زیادہ مہربان ہے جس وجہ سے میرے ساتھ ناراض ہوا۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کس کا یہ معیار ہے؟ میں بھی بیچ میں شامل ہوں، یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال رہا ہوں، ہم میں سے کس کا یہ معیار ہے؟ یہ معیار اپنانا ہے۔ کہتے ہیں کہ 40 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری بیویوں کو حکم دیا کہ تم بھی ان سے الگ ہو جاؤ۔ اب کوئی بھی ملنے والا، بیوی سب سے قریب تھی نا، یہی سب سے قریبی رشتہ تھا، وہ بھی ہمیں چھوڑ گئی۔ ہم میں سے کسی کی بیوی کبھی خدا کے لیے ہم سے ناراض ہوئی ہو، اس کے بھائی کی بات کر دو گلے پڑ جائے گی، اس کے باپ کا گلہ کر دو آپ کو گھر سے نکال دے گی۔ یہی کچھ ہو رہا ہے نا۔ کبھی کوئی عورت اس وجہ سے اپنے خامن سے ناراض ہوئی ہو کہ وہ خدا اور رسول کی بات کی وجہ سے ناراض ہوئی؟ کوئی بھی نہیں۔ اور یہ عورتیں وہ تھیں، کہتے ہیں عورت کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یہ کمزور ایمان ہے کہ ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے خامدوں کو چھوڑ دو تو وہ خامدوں سے الگ ہوگی۔ کہتے ہیں جس دن 50واں دن ہوا میں باہر نکلا ہوں تو وہاں پہ ایک پہاڑی تھی، صلا، سین لام عین صلا۔ کہتے ہیں میں صلا پہاڑی سے مجھے آواز آئی، وہ آواز کیا سنی کہ اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو۔ کہتے ہیں میں نے یہ آواز سنی اور میں مسجد نبی کی طرف دوڑا ہوں۔ جب میں مسجد نبی میں پہنچا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ جو چہرہ ہمیں دیکھ کے مرجھا جاتا تھا اس دن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پہ رونق ہے، آپ کا چہرہ چمک دمک رہا ہے۔ میں جو ہی اندر داخل ہوا تو آپ نے فرمایا کعب تمہیں مبارک ہو، جس دن سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے اس دن سے لے کر آج تک اتنا خوشی کا دن تیرے لیے نہیں آیا جتنا آج کا دن آیا۔ اب یہ کس کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دو جہان کے آقا کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے ہیں کہ اتنا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آیا پیدا ہونے سے جتنا آج خوشی کا دن ہے۔ کہتے ہیں میں جب نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا، نماز کے بعد اعلان کیا اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے، ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ یعنی میں نے یہ آواز سنی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سچ بولنے کی وجہ سے ہماری توبہ قبول کر لی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں توبہ کرنے کی بجائے ایک جھوٹ کے اوپر 4 جھوٹ اور بولتے ہیں۔ او بھائی کس سے بول رہے ہو؟ میرے سے چھپا لو گے، اپنی برادری سے چھپا لو گے، اللہ سے کون چھپائے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے عرض کیا حضرت کعب بن مالک نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری توبہ ہے، اور میری توبہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آج سچ بولا ہے میں باقی رہتی زندگی تک ہمیشہ سچ بولوں گا۔ ان سبحان اللہ نہیں نکلی، اور عرض کیا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے میں میری مدد کرے گا۔
میرے پیارے دوستو، میں اس موضوع پہ میرے پاس بہت لمبا مٹیریل ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک سنا کے تو اس کے نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ یہ جو حدیث مبارک میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ مسلم میں ہے اور صحاح ستہ میں یہ حدیث 10 بار آئی ہے۔ اتنی اہم حدیث ہے کہ 10 بار آئی ہے، اور اس کی راویہ کون ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اور میری ماں۔ ہوا یوں کہ قریش میں سے ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا مخزومیہ۔ اس قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ اب اس چوری کی سزا کیا تھی؟ ہاتھ کاٹنا۔ اب اس کے ہاتھ کٹنے تھے۔ اب قریش کا قبیلہ یہ وہاں پہ بڑا باعزت قبیلہ تھا، چودھریوں کا قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا۔ اب انہیں اس چیز میں بڑی نموشی فیل ہوئی کہ یار ہمارے خاندان کی عورت، اس کے ہاتھ کٹ جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کو سفارشی بنانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بندہ تیار نہیں ہوا، یہاں تک کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت قریب تھے، ان کو تیار کر لیا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ یہ قریش قبیلے کے مخزومیہ قبیلے کی عورت ہے، بڑے باعزت لوگ ہیں، آپ مہربانی کریں اس کو کوئی اور سزا دے دیں، ہاتھ نہ کاٹیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اسامہ، اب یہ ذہن میں رکھیے، ہمارا ایک مرید جو 4 پیسے لوگوں سے فالتو دیتا ہو وہ ہمارے نزدیک ہے، اس کے لیے ہم اللہ اور رسول کے قانون بدل دیتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بندہ ہے جس کو آپ اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔ اس کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اسامہ، تم میرے سامنے اللہ کی حدود میں مداخلت کر رہے ہو کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو میں ہاتھ کاٹوں، اور تم اس کے بارے میں آ کے میرے ساتھ بات کر رہے ہو۔ اس نے، ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، آپ خطبہ دینے لگے۔ آپ نے فرمایا انما اہلک الذین قبلکم، تمہارے سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں، انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریفۃ ترکوہ، اگر ان میں سے کوئی بڑا بندہ، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی بیوروکریٹ، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ، اگر اس نے چوری کر لیا تو اس کو چھوڑ دو۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ حَدَّ، اور اگر کوئی غریب آدمی پھنس گیا اس کے اوپر حد لاگو کر دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ وَإِمُ اللَّهِ، رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، آپ کی میری قسم کی نہیں بات ہو رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق ابو لہب اور ابو جہل یہ کہتے ہیں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، قسم کے بغیر بھی وہ قسم کھا رہے ہیں۔ وَإِمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، تم تو اس کی بات کر رہے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ہم میں ہے کسی میں یہ جرت؟ کسی پیر میں، کسی مولوی میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں میرے سمیت؟ کیا ہمارے پورے معاشرے میں ایک مزدور سے لے کر ہمارے وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ تک کیا کسی میں جرت ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے بیٹے نے اگر ہاتھ چوری کی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا؟ یہ جرت کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کے ساتھ ماننے والوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے ذرا کہانی، آپ کو بات سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا مصر گیا ہوا تھا، اور مصر کے حاکم تھے اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی تھے۔ وہاں پہ اس بیٹے کا نام عاصم تھا، اس نے شراب پی لی، شراب پی، اس کی سزا کتنی رکھی تھی؟ 80 کوڑے۔
اس نے 80 کوڑے لگا دیے، لیکن 80 کوڑے کہاں لگائے؟ جس گھر میں وہ رہتے تھے اس گھر کی 4 دیواری کے اندر لگائے۔ حضرت عمر کو خبر لگ گئی۔ حضرت عمر نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ کوڑے تو نے چوک میں کھڑے کر کے لوگوں کے سامنے مارنے تھے، تو نے یہ 4 دیواری میں کیوں مارے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 80 کوڑے مارنے تھے، میں نے مار دیے۔ حضرت عمر اڑ گئے، انہوں نے کہا نا، میرے بیٹے کو اسی وقت اونٹ پہ بٹھاؤ اور اونٹ کے اوپر کاٹھی نہیں رکھنی۔ اگر آپ کبھی اونٹ پہ بیٹھے ہوں تو جتنی سواریاں ان میں سب سے مشکل اور تکلیف دہ سواری اونٹ کی سواری ہے۔ انہوں نے کہا اس پہ کاٹھی نہیں رکھنی، اس کو بغیر کاٹھی کے اس کے اوپر بٹھاؤ اور بٹھا کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دو اور ایک بندہ اس کے ساتھ کر دو۔ بیٹا اس اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کاٹھی کوئی نہیں ہے۔ چلتے چلتے جس دن وہ وہاں پہنچے کہ تقریباً 7 یا 8 دن میں مدینہ منورہ، تو بیٹے کی حالت یہ ہوئی بھی کہ ہلکان ہو گیا تھکاوٹ سے اور کمزوری سے۔ آتے ہی کھڑے کر لیا اور چوک میں کھڑے کر کے کوڑے مارنے شروع کیے۔ تو اس نے عرض کی کہ ابا جی آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ذرا یہ جملے سنیے، ہم اسی بات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ فلانا معجزہ ہو گیا اور فلانی کرامت ہو گئی۔ مجھے بندے کہتے ہیں وہابی ہو گیا، یہ کرامتیں بیان نہیں کرتا۔ میں کرامت، یہ کرامت ہے، یہ جو ہم کرامتیں بیان کرتے ہیں یہ کوئی کرامتیں شرامتیں نہیں ہے۔ آؤ نظرہ کرامت سنو۔ بیٹے نے کہا ابا جی میں 80 کوڑے کھا آیا ہوں، میری سزا پوری ہو گئی ہے، ابھی آپ جو کر رہے ہیں میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا میرے بیٹے میں تیرے ساتھ ظلم نہیں کر رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دی ہے اس کے مطابق تیرے کوڑے چوک میں بنتے ہیں، میں چوک میں تمہیں کوڑے ماروں گا۔ کوڑے مارنے شروع کیے، تکلیف تو بہرحال تھی اور اتنا لمبا سفر بھی کیا ہوا تھا۔ یہ جملہ سنیے، بیٹے نے کہا کہ میں جس وقت مر جاؤں گا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گا تو میں جا کے اپنے باپ کی شکایت کروں گا کہ میرے باپ نے ایک سزا کے اوپر مجھے دوبارہ سزا دی تھی۔ یہ بات آپ کو کوئی نہیں سناتا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، پچھلا واقعہ سارے سناتے ہیں۔ آگے عمر کا جواب سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر نے کہا کہ جس وقت تم رسول اللہ کو یہ بات کرو گے تو میرا پیغام بھی ایک دینا، ان سے کہنا کہ اے اللہ کے رسول میرا باپ تمہاری دی ہوئی حدوں سے کسی صورت میں کسی کو معاف نہیں کرتا تھا، یہ بات بھی کرنا رسول اللہ سے۔ یہ ہے وہ دھڑا جس دھڑے کے ساتھ لوگ چلا کرتے تھے۔ یہ کرامتیں ہیں، ہمارے ہاں سے یہ کرامتیں نکل گئیں۔ بندہ چوری کر کے آیا ہے، حضرت صاحب نے دعا مانگی، چوری اس کی نہیں پکڑی گئی۔ بندہ کسی کی رشوت لے کے آیا ہے، حضرت صاحب نے اس رشوت میں سے آدھی اپنے جیب میں ڈال لیا اور کرامت یہ ہوئی کہ اس کی رشوت نہیں پکڑی گئی۔ یہ کرامتیں ہیں، یہ کرامتیں ہیں، یہ کرامتیں آپ کو سناؤں؟ آئے آپ کو ایک کرامت حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کی سناتا ہوں۔ حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا کہ حضور میرے بیٹے نے قتل کیا ہے، دعا کرے چھوٹ جائے۔ آپ نے فرمایا قتل تیرے بیٹے نے کیا ہے؟ اس نے کہا بالکل قتل اسی نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا سارے ہاتھ اٹھاؤ، یا اللہ حق حق کرنا، جو سچا فیصلہ ہے وہ کرنا۔ اب اس کا باپ جو تھا وہ پریشان ہو گیا کہ میں تو دعا کے لیے آیا تھا۔ میرے دادا جی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قیامت کے دن ہم فقیروں میں سے، درویشوں میں سے 90% لوگ اس بات میں پکڑے ہوئے ہوں گے کہ وہ غلط دعائیں مانگا کرتے تھے، پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ بندہ چور ہے اس کے حق میں دعا کر دیتے تھے، پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ بندہ قاتل ہے اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ہمارے جیسے درویش فقیر جن کو لوگ ولی اللہ سمجھتے ہیں وہ اس بات میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ بتاؤ یہ کرامت سناؤں آپ کو یا وہ والی کرامت سناؤں؟ یہ کرامتیں ہیں میرے پیارے دوستو۔ آگے سنیے ذرا، مختصر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ اسلمی سرکار کے پاس آئے۔ اب یہ متفقون علیہ حدیث
عرض کیا یا رسول اللہ میں زنا کر آیا ہوں. آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا. اس نے پھر کہا, پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا. 4 دفعہ, 4 گواہیاں چاہیے نا, 4 دفعہ اس نے زبان سے اقرار کیا. آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے زنا کیا ہوتا ہے؟ جی مجھے معلوم ہے. تجھے معلوم ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ معلوم ہے کہ سنگسار کرتے ہیں, شادی شدہ ہے نا, پتھر مار مار کے مارتے ہیں. پوچھا کہ پھر تو یہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ایمان دیکھو صحابی کا. کہتے ہیں یا رسول اللہ پتہ ہے کہ سنگسار کر کے مارنا ہے, یہ سزا بھی پتہ ہے, اور خود اقرار کرتا جا رہا ہے. پوچھا کہ تو یہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو مائز کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں تاکہ اللہ مرنے سے پہلے مجھے پاک کر دے. اللہ مجھے پاک کر دے. میں اور آپ ہم تو زبانی توبہ کے لیے تیار نہیں ہے, پتھر کھانا تو دور کی بات ہے. مجھے میرے پیر نے کیا دیا اگر یہ بھی نہیں دیا تو؟ اگر میرے خطیب نے, میرے مولوی صاحب نے, میرے اگر اتنا بھی نہیں دیا کہ میں زبان سے توبہ کر سکوں تو اس نے مجھے کیا دیا ہے 30 سال 40 سال اپنی بیت میں رکھ کے؟ یہی دیا کہ دھڑے کا پکا رہنا, میں ننگا ناچوں میرے ساتھ رہنا, میں شریعت کے خلاف کام کروں میرے ساتھ رہنا. میرے پیارے دوستو, مائز کو وہ پتھر مارے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جس وقت ہم پتھر مارنے لگے تو وہ دوڑ پڑا, ہم بھی پیچھے چلتے گئے. اب آپ اندازہ کریں کہ پتھروں کے ساتھ مارنا ہے, جان نکلنی ہے, تکلیف دے کتنا کام ہے. وہ بھاگتا رہا. کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک جگہ پہ جا کے وہ قابو آ گیا, اور یہاں تک کہ ہم نے پتھر مارے اور تھوڑی دیر میں اس کی جان نکل گئی. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑے کے لوگ. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ کیسر و کسرا کے لوگ اپنے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں, میں بھی چھوڑ دوں. اس کا انجام دیکھ کے میرے صحابیوں میں سے لوگ بھاگ نہ جائیں. یہ جس طرح غسان کے ساتھ اس نے بادشاہ نے خط لکھا تھا. اس کے اوپر شعر سنیے ایک. یوں تو خدا سے مانگنے, یوں تو خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں, یوں تو خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں, کرب و بلا کو دیکھ کر نیت بدل گئی. کرب و بلا کو دیکھ کے نیت بدل گئی. جس وقت مائز کی سزا دیکھی تو میں مکر گیا, میں کہ یا اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے. خیر, یہ جو حضرت عمر کے صاحبزادے تھے, میرے سے غلطی سے نام ان کا نکلا ہے, آصف, ان کا نام تھا عبد الرحمن الاوسط. اللہ اکبر. اس کا اخیر پہ بلے شاہ کے 3 شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بلے شاہ کہتا ہے حج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو. حج بھی کیتی جاندے ہو. کوئی بندہ, اس نے کسی دکاندار کے کو پیسے دینے تھے, جیسے خادم کے پیسے دینے تھے یا کسی کے پیسے دینے تھے. وہ حج کر کے واپس آیا, آ کے اس کو کہتا ہے کہ شیخ صاحب میرا کھاتا کھولو. شیخ صاحب خوش ہوئے کہ باہر سے آیا ہے تو ابھی اس کو کوئی پیسے سے بچے ہوں گے, مجھے دے دے گا. کھولا, اپنے نام کے ساتھ لکھا حاجی, رجسٹر بند کیا, کہندا کول رکھ لو, اور میں حاجی ہو گیا. حج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, کھا کے مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں. واہ واہ, کیا بات ہے. پھٹ دلاں دے, آپ سارے کے سارے میرے سمیت ہم, آپ یقین جانیے, میں, آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں نا, میں آپ کو چائے پیش کرتا ہوں, میرا اللہ گواہ ہے کہ میں چائے آپ کو کس لیے پیش کرتا ہوں. قطعاً اس لیے نہیں کہ آپ چائے پیئیں گے اور کہیں گے کہ کرن صاحب نے بڑا کام کیتا ہے. اللہ میرا جانتا ہے کہ ایک ہی بات میرے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ دکھی لوگ ہیں, اپنا دکھ لے کے میرے پاس آئے. میں آپ کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا, میرے پاس کوئی ایسی کرامت نہیں ہے کہ میں آپ کا دکھ کر سکوں. کم از کم چائے کا ایک کپ, گلاس, ایک شربت کا پی کے تھوڑی ساری طبیعت تو ٹھنڈی ہو جائے گی نا. باقی میں سنوں گا تو پھر اس کے اوپر اللہ. آپ سارے کے سارے میرے سمیت ہم دلوں میں زخم لے کے کسی کے پاس جاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. میں ہن بھی 100 ٹوپیاں سوائیاں,
چاہیے یہ تھا ان ٹوپیوں کی جگہ پہ ہم لوگوں کے دلوں کے زخموں کا علاج کرتے، اس کے اندر کوئی سوئی دھاگا پروتے۔ پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، قربانی کیتی ہے نا تسی ہونے تازہ تازہ، فرماندے نے چھریاں نہ پھیریاں نفساں تے، اپنے نفس پہ چھری نہیں پھری، چھریاں نہ پھیریاں نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو۔ بھائی یہ کہانی تو یہ تھی کہ تم اس دمبے کے اس بہانے اپنے نفس پہ بھی کوئی چھری چلاتے، چھریاں نہ پھریاں نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو نفلاں نیتی جاندے ہو۔ دسو نا بلے شاہ جی یہ کی کیتی جاندے ہو؟ دسو نا الطاف جی وہ کی کیتی جاندے ہو؟ اگر ہم آپ میں سے کسی کا دکھ سن کے صرف تسلی دے کے بھیج دیں، مجھے یقین ہے اللہ کے گھر سے آپ کی بھی بخشش کا سبب بن جائے گا، میری بخشش کا بھی سبب بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سورہ الفرقان 25ویں سورت 27ویں 28ویں اور 29ویں آیت۔ میں عادت ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہوں کو آیتان دی عادت پہ جائے، تو سنیے آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ۔ یہ بات ذرا دھیان سے، یہ 3 آیتیں بڑے دھیان سے سنیے، اس کے بعد میرا خطاب ختم ہے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ، اور قیامت کے دن جس وقت ظالم لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ کاٹیں گے اپنے دانتوں سے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور اس وقت وہ یہ افسوس کرے گا کاش میں نے آمنہ کے لال کا راستہ اپنایا ہوتا، میں نے اس کی باتیں مانی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذہ فلانا خلیلا، آج میرے لیے بربادی رہ گئی ہے، کاش میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ میں نے کئی تفسیروں میں یہ بات پڑھی ہے کہ یہاں پہ دوست سے خلیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ خلیل سے مراد ہے آپ کا مرشد، آپ کا مرشد پیر، جس نے آپ کو سیدھے راستے پہ چلانا تھا، اس نے ہی گمراہ کر دیا، غلط گواہیاں دلوا کے، غلط گواہیاں دلوا کے آپ کو گمراہ کر دیا۔ اس وقت وہ کہے گا، کیونکہ اس دنیا میں یقین جانیے پیر جتنا قریبی دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ لوگ خدا رسول کی نہیں مانتے، پیروں کی مان لیتے ہیں، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، نہیں مانتے، پیر کی مان لیتے ہیں۔ تو جس کی مانتے ہیں اس سے اچھا کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہے گا کاش میں نے اس بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس بندے نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان ہر بندے کو ہر وقت دغا دینے کے چکر میں ہوتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا میرے پیارے دوستو؟ یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پوری کی پوری دھڑے کی نکال کے اس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ آپ نے اپنا دوست کس پیر کو بنانا ہے؟ ایسا پیر جو آپ کو خدا اور رسول کی طرف لے کے جائے، اپنی طرف نہ لے کے جائے۔ حضرت میاں شیر احمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جملہ میں نے انقلاب الحقیقت کتاب میں پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ پیر کا کام یہ تھا کہ اللہ اور مرید کے درمیان کیا بنتا؟ پل بنتا، کہ بندہ اس کے اوپر چلتا اور چلتا چلتا اللہ تک پہنچتا۔ لیکن ہوا کیا؟ میاں صاحب فرماتے ہیں ہوا یہ کہ وہ پل بننے کی بجائے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا، کہ وہ اپنے سے آگے جانے ہی نہیں دیتا۔ میرے پیارے دوستو، یہ میری تقریر کا اختتام ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ کو اور خود اپنے لیے بھی ایسی بات کروں جو میرے بھی فائدے کی ہو اور آپ کے بھی فائدے کی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے اس میری جو میں نے گفتگو کی ہے اس کے متعلق اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، کوئی نہیں تو صرف 1 آدھ منٹ کے لیے میرے ساتھ آپ کریں، ذکر کر لیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مسجد ہے، بند ہے چاروں طرف سے، اچھی گونج کے ساتھ ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں درود پاک، میں درود پاک کا ایک ایک کلمہ پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے پیچھے دہراتے جائیں گے۔ آپ سے صرف اتنے تکلف کی درخواست ہے، آنکھیں بند کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کا تصور کریں کہ ہم آپ کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھے یہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ نے اگر صحت، زندگی، ایمان ان دولتوں سے نوازے رکھا تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اگلے جمعہ کو دو موضوعات پہ میں بات کروں گا۔ ایک جو ہمارے 300 بندے ڈوب گئے ہیں پچھلے دنوں اٹلی جاتے ہوئے یونان کے قریب، ان کے متعلق، اور دوسرا جو ہمارے وہ ٹائٹین ڈوبا ہے جس میں داؤد اور اس کا بیٹا سلمان وہ دونوں ڈوبے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز ان دونوں کی میں پوری تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے میری مل کر دیں۔ رانا صادق کی ہمشیرہ صاحبہ فوت ہو گئی، ان کے اصالِ ثواب کے لیے۔